بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد نذیر خان۔ عمران خان صاحب نے جو ہے کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ کے جو تھا اس کی حمایت کر دی، تائید کر دی اور کہا کہ جو 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کو ضرور سزا ملنی چاہیے، اور اس سے بڑھ کر انہوں نے کہا کہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ کیا کس نے، کیسے ہوا، کیوں ہوا اور اصل میں اس کا بینیفٹ کس کو ملا۔ اس کے اوپر جب جوڈیشل کمیشن بنے گا تو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا اور قوم کو سچ کا اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے اور اس کے پلانر کون ہے، ایگزیکیوٹرز کون ہے۔ جو صرف اور صرف جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ اس کے حوالے سے اس کے اوپر تحقیقات کر سکتا ہے۔ پاکستان میں جب بھی کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے اس کے اوپر کمیشن بنتا ہے اور ایک رپورٹ شائع ہوتی ہے، قوم کو حقائق کا پتہ چلتا ہے، لیکن ابھی تک 9 مئی جیسا بڑا واقعہ ہو گیا اور اس وقت اس کے اوپر ابھی تک کوئی کمیشن نہیں بنا، کوئی پراپر انکوائری نہیں ہوئی، تو قوم منتظر ہے عمران خان کی طرح کہ اس کے اوپر جو ہے کہ انکوائری ہو اور قوم کو سچ پتہ چلے کہ اصل میں یہ گھنونا کھیل کس نے کھیلا، کس کی مجرمانہ ذہن تھا، کس نے یہ مجرمانہ فیل کیا، تاکہ قوم جو ہے وہ اصل چہروں کو، اصل جو کردار ہیں، اصل مجرمان ہیں، ملزمان ہیں، ان کو پہچان سکے بھی جنہوں نے گھٹیا کھیل کھیلا، گھنونا کھیل کھیلا، اور تاکہ جو معصوم لوگ ہیں، جو بے گناہ لوگ ہیں، وہ اپنی بے گناہی ثابت کر سکیں اور جو اصل ملزمان ہیں ان کو واقعی سزا مل سکے، اور جو صرف اور صرف جو ہے وہ جو ہے جب تک جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا، انکوائری نہیں ہوتی، اس وقت تک یہ چیزیں کیسے ثابت ہوں گی۔ تو کور کمانڈر کانفرنس کا جو اعلامیہ تھا وہ بڑا پاورفل تھا، بڑا اسٹرانگ میسج تھا، اور عمران خان نے بہت اچھا میسج دیا اور کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ کی جو تھا اس کی تائید کر دی، اور پوری قوم اس اعلامیہ کی تائید کرتی ہے، پوری قوم منتظر ہے، پوری قوم جستجو میں ہے کہ یہ 9 مئی کا واقعہ اصل ہوا کیسے، کب اس کی پلاننگ ہوئی، کیوں ہوئی، کیسی ہوئی، اور اتنا بڑا جو ہے جو واقعات ہوئے، جو جرائم ہوئے، اس کے پیچھے کون لوگ تھے، کیا سوچ تھی، اس کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں۔ تو یہ صرف اور صرف جو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو چیزیں ہوتی ہیں، پروسیس ہوتا ہے، یہ جوڈیشل کمیشن ہی اس کے اوپر پراپر انڈیپینڈنٹ انکوائری کر سکتا ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ آٹے کے تھیلے جو ہے پنجاب گورنمنٹ تقسیم کر رہا ہے اور اس کے اوپر نواز شریف صاحب کی تصویر پرنٹ ہو جا رہی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں ان کی سوچ کے اندازہ لگائیں کہ پنجاب گورنمنٹ کا پیسہ عوام کا پیسہ ہے، یہ کوئی شریف خاندان جو ہے اپنی ذاتی جیب سے صدقہ خیرات نہیں کر رہا، اپنی ذاتی جیب سے لوگوں کو کوئی بینیفٹ نہیں دے رہا، پنجاب گورنمنٹ کا پیسہ ہے، اور پنجاب گورنمنٹ کے پیسے کے اوپر نواز شریف صاحب کی تصویر پرنٹ کی جا رہی ہے، وہ آٹے کا تھیلا نواز شریف کے نام پہ لوگوں کو دیا جا رہا ہے۔ اس سے زیادہ اور ہماری ذہنی پستی کیا ہو سکتی ہے کہ اس قوم کو جو ہے اس شریف خاندان نے تو بیکاری بنا دیا، محکوم بنا دیا، غلام بنا دیا۔ پنجاب گورنمنٹ کا لوگو ہوتا، لوگوں کو پتا، لوگوں کی عزت نفس قائم رہتی۔ اب لوگوں کی عزت نفس کیا ہوگی جب آٹے کے اوپر نواز شریف کی وہ تھیلے کے اوپر تصویر ہوگی، لوگوں کی عزت نفس مجروح ہو جائے گی، اور لوگ جو ہے اپنے اندر شرمندگی فیل کریں گے کہ شاید نواز شریف کی طرح سے کوئی صدقہ خیرات آیا ہے، اصل میں یہ پنجاب گورنمنٹ کا پیسہ تھا، اور کس قانون کے تحت وہ نواز شریف کی ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں۔ عمران خان نے تو بہت بڑا سیف کارڈ پروگرام لانچ کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کرونا کے دنوں میں اس نے جو غریب لوگ تھے، ضرورت مند لوگ تھے، ان کو 13,000 روپے پیکیج دیا تھا۔ کہیں پہ بھی عمران خان نے وہ صحت کارڈ کے اوپر اپنی تصویر پرنٹ نہیں کروائی۔ تو یہ گورنمنٹ کا پیسہ ہوتا ہے، یہ عوام کا پیسہ ہوتا ہے، یہ ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہوتا ہے، تو یہ اس لیے یہ نہیں دیا جاتا کہ کوئی شخص اپنی تصویر پرنٹ کروا لے اور اپنے نام کی ایڈورٹائزمنٹ کروا لے۔ تو وہی ہو رہا ہے، یہ بھائی جو ہے یہ ایسے کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب شہباز شریف کسی دور میں وزیر اعلیٰ ہوتے تھے تو اخباروں کے پورے صفحے کے اوپر یہ کبھی ڈاکٹر بن جاتے تھے، کبھی کچھ، ان کی وہ تصاویر پرنٹ ہوتی تھی، وہ اپنے آپ ہی پبلسٹی کرتے تھے، پروموشنز کرتے تھے۔ ادھر جی کہتے ہیں ہم کوڑی کوڑی کی IMF کے محتاج ہیں، ہم نے سادگی اپنانی ہے، ہم نے اپنے خراجات کم کرنے ہیں، اور لوگوں کو روزگار دینا ہے، لوگوں کی عزت نفس کو بحال کرنا ہے، وہ مجروح نہیں ہونے دینا۔ اور جہاں پہ آٹے کے تھیلے اور باقی انہوں نے کیا کیا ہوگا، وہاں پہ نواز شریف صاحب کی تھیلے تاکہ ہمیں ووٹ ملے۔ بھائی لوگ اب آپ کو ووٹ نہیں دیتے
تو آٹے کے تھیلے کے اوپر آپ کو کیسے ووٹ دیں گے. لوگوں کو بھی اب شعور آ چکا ہے. یہ حکومت پنجاب کا پیسہ کوئی شریف خاندان کی طرف سے تو وہ صدقہ خیرات نہیں دیا جا رہا کہ آپ لوگوں کو تقسیم کریں. ہاں آپ اپنی جیب سے جو مرضی کریں, وہاں پہ اپنی نواز شریف صاحب کی کیا پورے خاندان کی تصاویر پرنٹ کروا دیں, اپنی جیب سے لوگوں کو صدقہ خیرات دیں, تو اس میں لوگوں کو کیا تکلیف ہونی ہے جب ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے, پنجاب کی عوام کا پیسہ ہے اور انہیں کے اوپر لگ رہا ہے. تو سوال تو بنتا ہے کہ یہ سیاسی مقاصد کے لیے وہ کیوں استعمال ہو رہا ہے اور عوام کو سیاسی مقاصد کے لیے کیوں استعمال کیے جا رہے ہیں. جی ہمارے سیاستدانوں کو اپنی سوچ بدلنا ہوگی اور بڑا ضروری ہے کہ آپ جو بھی کام کریں اس سے کسی صورت میں جو ہے استنفس کسی کی بھی مجرور نہ ہو. ادھر پھر مریم نواز صاحبہ جو ہے انہوں نے اپنی پنجاب کیبنٹ جو ہے اس کا اعلان کر دیا, اناؤنس کر دی. وہی پرانے چہرے وہ کبھی جو وفاق میں کام کرتے تھے پنجاب میں کام کریں گے. مریم اور وزیر صاحبہ کبھی وفاق میں ہوتی تھیں, جو بندہ وفاق میں پرفارم نہیں کر سکا اس کو پنجاب میں لے کے آئے گی, جو پنجاب میں پرفارم کرے گی. تو وہی پرانے وہی خواجہ سلمان رفیق, عمران نذیر, میاں مجتبیٰ, وہی لوگ ہیں, وہی کیبنٹ ہے, وہی سوچ ہے, وہی لائے عمل ہے, وہی پلان ہے. کوئی نیو آئیڈیا نہیں ہے, کوئی نیو سوچ نہیں ہے. بس صرف اور صرف جو ہے بس ایک وقت پورا کرنا ہے اور کیا انہوں نے لوگوں کو ریلیف دینا ہے اور کیا انہوں نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے. یہ تو صرف اپنی ذاتی تشہیر کے لیے ہیں, اپنی ذاتی مشہوری کے لیے ہیں, اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے ہیں, اپنی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے ہیں. بس عوام کا پیسہ ہے وہ تھیلے پہ اوپر پرنٹ کریں, جہاں مرضی پرنٹ کریں. کم از کم جو پنجاب گورنمنٹ بنا لی تھی, جو پہلے لوگ وفاقی صوبائی وزیر رہ چکے ہیں, ان سے زیادہ کچھ اچھے لوگ لے کے آتے ہیں, کوئی انڈیپینڈنٹ مائنڈز لے کے آتے تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا. پھر جو ہے الیکشن کمیشن کی جو دھاندلی تھی وہ بے نقاب ہو چکی. کیسے فارم 45 جب انہوں نے اپلوڈ کی ویب سائٹ کے اوپر تو لوگ ہنس کے رہ گئے, حیران رہ گئے. کیسے جو ہے 173 کو 973 میں بدلا گیا, کیسے جہاں پہ 5 کا فگر آتا تھا اس کو 0 میں بدلا گیا. تو لوگ حیران تھے. اور نواز شریف صاحب کے حلقے کے اوپر تو لوگوں نے بڑے دلچسپ کمنٹس بھی کیے کہ نواز شریف کو واقعی وہ سیٹ آ رہے تھے, ان کو وہ تحفے میں دی گئی ہے. تو جب آپ کی ایسی جمہوریت کی بنیادی ہوگی تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ آپ کی فلاح کے لیے آئیں گے. جب انہوں نے دھاندلی والے سسٹم سے آنا ہے, چور راستے سے آنا ہے, ڈیل کر کے آنا ہے, تو پھر یہ کیسے بیٹر پرفارم کریں گے. اس کے اوپر الیکشن کمیشن سے ضرور چھان بین ہونی چاہیے, پوچھ گچھ ہونی چاہیے. یہ کیا نظام ہے, کیوں فارم 45 کے اوپر کٹیں کی گئی, کیوں اس طرح کے جو نتائج ہیں جو اصل فارم 45 ہے لوگوں کے پاس, امیدواران کے پاس ہیں, جو آپ اپلوڈ کر رہے ہیں اس میں کیوں کنٹرڈکشنز آ رہی ہیں. جو اوریجنل فارم 45 ہے اس میں تو کوئی کٹنگ نہیں ہے, کوئی اوور رائٹنگ نہیں ہے. جو آپ کے پاس ہے اس میں اوور کٹنگ رائٹنگ کیوں آ رہی ہے. تو اس طرح کے کافی زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں. اب وقت آ چکا ہے کہ ہم نے عوام کی سوچ جو ہے اس کا احترام کرنا ہوگا, عوام کی امنگوں کی جو ترجمانی ہے اس کا احترام کرنا ہوگا, اور نوجوانوں کو جو ہے روزگار کے وسائل پیدا کر کے دینے ہوں گے تاکہ ان سے مایوسی ختم ہو اور پاکستان میں خوشحالی ہے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد.